اس انجیل کے اندر جو ساتھ کا عدد ہے وہ کثرت کے ساتھ استعمال کیا. 7 معجزات اس انجیل کے اندر بیان کیے گئے اور 7 ہی کا عدد میں ہوں بھی استعمال کیا گیا. چھٹا بات جب ہم پڑھتے ہیں ایک معجزات کا محسوسی کرتے ہیں. ایک بہت بڑی بھیڑ خدا سے تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. وقت ہو جاتا ہے کھانے کا. داویہ مسیحوں کے لیے فکر کرتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کیا جائے. 5 روٹیاں 2 مچھلی وہاں پر معجزہ بیٹھ کے 5,000 لوگوں کو کھانا دیا گیا. لیکن علماء کہتے ہیں کہ جس تقریباً 12,000 کے قریب لوگ تھے. یہودی لوگ عورتوں اور بچوں کو نہیں کھیلتے. طرح ایک بہت بڑا معجزہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہ جہاں کہیں خداوند یسوع مسیح تعلیم دیتے تھے بہت بڑی بھیڑ جس کے پیچھے چلی جاتی ہے. یہ معجزہ کیا خداوند یسوع مسیح نے. خداوند یسوع مسیح وہاں سے چلے گئے. لوگ یسوع کو ڈھونڈ رہے کہاں وہ پتہ چلا نفل نہ ہو اس کے پیچھے تھے. کہاں تجھے ڈھونڈ رہے تو کہا. اب جتنے لوگ یسوع کے پیچھے جاتے تھے یہ سارے ایمان کرتے. کچھ روٹی کھانے کے لیے چلے جاتے تھے بیٹے یسوع کو روٹی بھی کھاتے ہیں. کچھ تماشا دیکھنے کے لیے. یسوع ان لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوتا. ان لوگوں کو یسوع کہتے ہیں کہ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو. نبی مسیح ان کو سکھا رہے, ان کو بتا رہے. وہ کہتے ہیں جی تو ہمیں کون سا نشان تھا. ہمارے باپ دادا نے دیا بند میں من کھایا. موسیٰ نے وہ روٹی ان کو دی. یسوع کہنے لگے موسیٰ نے وہ روٹی ان کو دی. حقیقی روٹی آسمان سے جو اتری ہے یسوع نے کہا وہ میں. زندگی کی روٹی میں ہوں جو آسمان سے اتری. حرام بڑی پریشانی کی بات تھی ان کے لیے. تو کہتے ہیں یہ یوسف کا بیٹا نہیں جو تنخواہ میں پڑھائی ہے فرنیچر بناتا ہے. یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی میں ہوں وہ روٹی جو آسمان سے اتری. بڑبڑانے لگے ایک دوسرے کے ساتھ گزر کرنے لگ پڑے. اس نے جواب دیا بڑبڑاؤ نہیں. تمہارے باپ دادا نے دیا بند میں من کھایا مر گئے. لیکن میں اترا ہوں آسمان سے. میں ہوں زندگی کی روٹی. جو مجھے کھائے گا وہ اب تک زندہ ہے. یسوع کے سامنے دعویٰ کر دیا کہ میں اترا ہوں اور زندگی کی روٹی میں. اب ان کا دھیان بالکل موسیٰ کی طرف گیا کہ موسیٰ نے ان کو روٹی دی. زندہ مقدس پاک کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں خدا پرانے عہد نامہ میں 2 بار زمین پر اترا. اب یہ دعویٰ یسوع کا کہ میں اترا
میں اترا ہوا آسمان سے، تو خدا زمین پر 2 مرتبہ پرانے یہ کائنات جو خدا نے بنائی، پیدائش کی کتاب میں ہم اس کا ذکر پڑھتے ہیں، خدا کا روح پانی کی سطح پہ گنبج کرتا، گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، خدا نے زندگی کو بنایا، زندگی کو پیدا کیا، بڑی خوبصورت خدا نے دنیا بنائی، اور اس دنیا کے اندر خدا نے آدم اور ہوا کو بھی رکھا۔ ہوا اور آدم نے گناہ کیا، باغ عدن سے نکال دیا، پھر دنیا پھیل گئی، اور چھٹا باب بیان کرتا ہے کہ دنیا کے اندر گناہ اس قدر آ گیا، خدا کچھ ٹالنے لگا۔ حالانکہ خدا اتنا برا ہوا تھا کچھ ہوا، لیکن خدا یہاں پہ بیان کیا گیا کہ خدا مغرور ہے، خدا پچھتایا کہ میں نے کیوں انسان کو بنایا۔ خدا نے اپنی شکل اور اپنی شبیہ پر انسان کو بنایا، لیکن اب خدا پچھتا رہا ہے کہ میں نے کیوں بنایا۔ پھر بھی خدا بڑا مہربان ہے، ایک خاندان دنیا کے اندر، اور وہ نوح کا خاندان ہے۔ نوح کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ راست باز تھا، خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور خدا نے اسے کہا کہ بہت بڑی کشتی بنا، اور یہ کشتی بنانے میں اس کو 120 سال لگے۔ 120 سالوں کے اندر یہ کشتی مکمل ہوئی۔ جب کشتی بن گئی تو کوئی انسان سوا نوح کے خاندان میں کوئی اس میں داخل نہیں، اور خدا نے پاک اور پاک جانور اس کے اندر بھیجے، اور خدا نے وہ ساری دنیا جو گناہ میں غرق ہو چکی تھی ان کو پانی سے خدا نے مارا، بارش تھم گئی، پانی اتر گیا، نوح کشتی میں سے نکلا، اس نے سوکھ لی قربانی، خدا معاف۔ اب خدا اس نسل کو جس کو خدا نے بچایا تھا، جو راست باز لوگ تھے، خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے، خدا نے ان کو کہا کہ زمین پر پھیل جاؤ۔ لیکن یہ نسل نے سنا اپنے بزرگوں سے کہ خدا نے دنیا کو پانی سے ڈبا دیا، وہ مشرق کی طرف سینار کی سرزمین کی طرف چل پڑے، اور سینار کی سرزمین پر جا کر انہوں نے کہا کہ جہاں پر ہم ٹھہرے، حالانکہ خدا نے کہا کہ زمین پر پھیل جاؤ، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ اپنا نام کریں گے، ایک برج بنائیں گے اور خدا تک پہنچیں گے۔ کام انہوں نے شروع کر دیا، بڑی تیزی کے ساتھ وہ کام کر رہے۔ خدا نے دیکھا، خدا ان کے ارادوں کو خدا نے جانا، اور خدا زمین پر اترا۔ پہلی بات خدا کو زمین پر اترا ان کو دیکھنے کے لیے۔ خدا نے دیکھا کہ ان کے ارادے بڑے پکے، اور جو وہ کام کر رہے تھے کہ ہم خدا تک پہنچیں گے، کہ خدا نے ان کی زبانوں میں اطلاع، یہ سرزمین جسے سینار کی سرزمین کہتے ہیں، اس زمین کا نام بابل رکھا گیا۔ بابل کا مطلب ہے اختلاف ڈالنا، وہاں سے مختلف زبانیں جو ہے دنیا کے اندر بولی جاتی، یہ خدا نے کیا کہ جب خدا پہلی مرتبہ اس دنیا میں اترا۔ اس کے بعد ہم خروج کی کتاب کا مطالعہ